اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز سورہ واقعہ کی آیت نمبر 61 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ علی، عین کی آواز حلق سے آئے گی اور لام کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے۔ لام کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی، حمزہ نون زبر ان، حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم یہاں غنہ کریں گے۔ ان نبدل، نون ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے، جب بھی مشدد اور ساکن حرف آتے ہیں تو ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد حرف کو پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی ان نبدل امثالکم، سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے سافٹلی ٹچ کر کے سا کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ امثالکم وننشئکم، واو زبر وا، نون نون پیش نو، یہاں پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کریں گے۔ وننشئکم، حمزہ زبر آ، اس کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ وننشئکم پڑھتے ہیں، حمزہ کی جگہ یا کو پڑھ دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ پڑھا جائے گا وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فا یا زیر فی، فا کے ساتھ یا مدہ ہے، اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اور میم الف زبر ما، ما کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اس کے ساتھ الف مدہ ہے۔ لام الف زبر لا، اور لام کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ لام کے ساتھ الف مدہ ہے۔ تعلمون، اور بہت سے لوگ تعلمون پڑھتے ہیں، عین کو درمیان سے غائب ہی کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ تا عین زبر تا، عین کی آواز حلق سے آئے گی۔ فیما لا تعلمون، اب اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ، قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور دال حروف قلقلہ ہے اور یہاں ساکن بھی ہو رہا ہے، اسی لیے دال پر قلقلہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ، میم دون پیش من، میم کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے۔ درمیان میں دیکھیے ایک الف اور لام دونوں خالی حروف ہیں، خالی حروف کو نہیں پڑھا جاتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ، حمزہ ہے یہاں پر جو کہ حرکت کے ساتھ ہے، بہت سے لوگ نشاطل پڑھتے ہیں، حمزہ کا الف بنا دیتے ہیں، یہاں پر حمزہ ہے، اس کو بڑے دھیان سے پڑھیے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ
الأولى حمزہ واو پیش او، یہاں پر حمزہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ واو مدہ ہے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ہم ایک الف کے مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، أَفَرَأَيْتُم حمزہ یا زبر ای، تا میم پیش تم، تا کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے، درمیان میں میم ساکن کو ہم چھوڑ دیں گے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، ہا کی آواز حلق سے آئے گی اور سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، أَأَنتُم، یہاں پر دیکھیے دو حمزہ ہیں، دونوں کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، اور دوسرے حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کیا جائے گا۔ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ، عین کی آواز حلق سے آئے گی اور ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، زا کو مضبوطی سے پڑھا جائے گا اور زا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس آیت کو بھی دہرا لیجئے۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، لَوْ نَشَاءُ شین کے ساتھ مد متصل ہے، اس کو کم از کم 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ، عین کی آواز حلق سے آئے گی اور ہا کو سیدھے والے حلق سے ادا کیا جائے گا۔ حُطَامًا، ہا کی آواز بھی حلق سے آئے گی اور طا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ میم دو زبر ما، یہاں پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ فَغَلْتُمْ، غو کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ تَفَكَّهُونَ، فا کاف زبر فک، فا کو کاف مشدد کے ساتھ سختی سے ملایا جائے گا، اور ہون، یہاں پر دیکھیے جب ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، اس کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی دہرا لیجئے۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، نون مشدد پر غنہ کریں گے اور اس کو ایک الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے کیونکہ نون کے ساتھ الف مدہ ہے۔ لَمُغْرَمُونَ، غین کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، با لام زبر بل، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے،
نحنو، ہا کی آواز حلق سے آئے گی. محرومون، را کو موٹا بھی کریں گے اور ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور میم کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ دونوں کے ساتھ حروف مدہ ہے. بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حمزہ یا زبر ای، حمزہ کو یا ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. میم لام پیش مل، اور میم کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں خالی الف کو چھوڑ دیا جائے گا. أفرأيتم الماء الذي، میم کے ساتھ مد متصل ہے، اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. الذي، اور زال کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. تشربون، بہت سے لوگ شین پر بھی قلقلہ کر دیتے ہیں، تشربون، یہ بھی درست نہیں، شین پر قلقلہ نہیں کیا جاتا. تشربون، را کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اس آیت کو بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے. أفرأيتم الماء الذي تشربون. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.